بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک، اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے علاقے میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ عید کرنے کے لیے، عید منانے کے لیے پہنچ گئے ہوں گے۔ حکومت کو مختلف اشیاء پہ، سروسز پہ ٹیکس لگانے کا بڑا شوق ہے، اور ہر حکومت کو رہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ٹیکس ہی ایک واحد ذریعہ ہوتا ہے جس سے کسی بھی ملک میں سہولیات اور انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی فراہمی جو ہے، انفراسٹرکچر کی، وہ یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ قربانی کی عید کی بات کریں تو مویشی منڈی ایک بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، لیکن ہمارے ملک میں مویشی منڈی کو اس انداز میں مینیج کیا جاتا ہے، اس انداز میں جانوروں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے کہ اس کا کوئی خاص ریکارڈ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں عوام کی ایک بڑی تعداد اپنا فرض ادا کرنے کے لیے قربانی کر رہی ہوتی ہے، جبکہ عوام کی ایک اور تعداد، ایک اور سیگمنٹ ایسا ہے کہ جو شاید مجھے جج نہیں کرنا چاہیے، لیکن دکھاوے کے لیے اور اپنی حیثیت کے مطابق لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ 2 کروڑ، 4 کروڑ، 6 کروڑ کے بھی جانور موجود ہیں، اور اسی طرح ہم نے آگے پیچھے دیکھا تو 40-45 ہزار کا ایک بکرا بھی ہے۔ تو مقصد دونوں کا فرض ادا کرنا ہے، لیکن اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق جو ہے وہ جانور کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ ابھی جو مویشی منڈی ہے، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے آپ کے جانور، اور دوسرا ہے آپ کی جانوروں کی قربانی کے بعد کام آنے والی کھالیں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں جانوروں پہ۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال 70 سے 80 لاکھ جانور جو ہیں ان کو اللہ کی راہ میں عید الاضحیٰ پہ پاکستان میں قربان کیا جاتا ہے، اور اوسطاً اگر ان کی قیمتوں کا ہم اندازہ کریں تو 40,000 روپے سے 3 لاکھ روپے تک ایک آن ایوریج جو میڈیم رینج، لو ٹو میڈیم رینج جو جانور ہیں ان کی قیمت 40,000 روپے سے 3 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ آپ کو 40-45 ہزار روپے کا ایک بکرا مل جاتا ہے جس کا گوشت جو ہے وہ 12 کلو 14 کلو کے درمیان نکلتا ہے، اور پھر آپ اگر جائیں تو بیلوں کی جو قیمت ہے وہ 2 لاکھ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ 2-2.25 لاکھ میں آپ کو ایک مناسب بیل مل جاتا ہے، جس میں بعض اوقات لوگ اکیلے بھی کرتے ہیں، بعض اوقات 7 حصے دار بھی شامل ہوتے ہیں اس میں۔ مساجد میں اجتماعی قربانی کا بڑا ٹرینڈ ہے پاکستان میں، تو اس کے لیے جانور جو ہے وہ اب تقریباً اوسطاً جو ایک حصہ ہے اس کی جو قیمت ہے وہ تقریباً 30,000 کے قریب ہے، اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 2,10,000 روپے، 2,20,000 یعنی 2.25 لاکھ روپے میں ایک بیل آ جاتا ہے۔ اور مسجدوں میں جو بیل لائے جاتے ہیں ان کا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کس طرح کے بیل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ایک حساب کے لیے 40,000 سے 3 لاکھ روپے تک کی قیمت جو ہے وہ قربانی کے جانور کی رکھی ہے۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ 60 لاکھ، 70 لاکھ، 80 لاکھ جانور، اور اگر اوسطاً ہم یہ امیجن کریں کہ ایک جانور کی جو قیمت ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، یعنی ہم نہ 40,000 روپے 50,000 روپے والے بکرے پہ آتے ہیں، نہ 3 لاکھ روپے والے بیل پہ آتے ہیں، ہم ایک ایوریج پرائس لے لیتے ہیں 1 لاکھ روپے۔ اگر 1 لاکھ روپے ایک جانور کی قیمت ہے اور ہم 70 لاکھ کے بجائے صرف 30 لاکھ جانور ذہن میں رکھیں، تو 30 لاکھ جانور 1 لاکھ روپے فی جانور کے حساب سے 300 ارب روپے، یعنی 300 بلین روپیز اس کی ٹوٹل قیمت بنتی ہے۔ اور 70 لاکھ جانور نہیں، میں 30 لاکھ جانوروں کی بات کر رہا ہوں۔ اب 300 ارب روپے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اس پہ صرف 1 لاکھ روپے کے جانور کی میں بات کر رہا ہوں 3% ٹیکس بھی لگائیں، تو سالانہ ایک دفعہ بڑی عید پہ آپ صرف 30 لاکھ جانور کو ذہن میں رکھتے ہوئے 9 ارب روپے یا 9 بلین روپیز صرف ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں، اگر آپ صرف 3% کا ٹیکس اس پہ لگائیں۔ 1 لاکھ روپے پہ 3% ٹیکس کا مطلب ہے 3,000 روپے، اور میرے خیال میں اس کو بھی سلیبز میں ڈیوائیڈ کر کے اور ایک منظم طریقے سے اگر مینیج کیا جائے تو جو شخص 50,000 روپے کا بکرا خرید رہا ہے اس کو اگر 2% آپ چارج کریں تو 1,000 روپے ٹیکس بنتا ہے۔ ایک عام پاکستانی ٹیکس کے نام پہ 50,000 روپے سپینڈ کرتا ہے تو اس کو 1,000 روپے ٹیکس دینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایک اور شہری اگر 1 لاکھ روپے کا بیل خرید رہا ہے اور وہ 3,000 روپے ٹیکس دے رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ٹیکس کی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح سے پھر جو لوگ 5 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ کے جانور خرید رہے ہیں ان پہ آپ ٹیکس کی جو پرسنٹیج ہے
اس کو بڑھاتے جائیں. ایک شخص جو 10 لاکھ روپے کا بیل خرید رہا ہے اس پہ ٹیکس جو ہے وہ میرے خیال میں 1 لاکھ روپے تک بھی رکھا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ لگژری ہے. آپ فرض ادا نہیں کر رہے, آپ فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ شاید اپنی دولت اور اپنے اس مالی حالات کے حساب سے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر میرے خیال میں قومی فریضے کے طور پہ 10 لاکھ کے پیچھے 1 لاکھ روپے کا ٹیکس دینا بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہم دکھاوے کی بات نہیں کرتے. قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان کی نیت میٹر کرتی ہے. ہم یہ بالکل ہرگز, ہمارا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو شخص مہنگا جانور خرید رہا ہے وہ دکھاوا ہی کر رہا ہوگا. وہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنا فرض بہتر طریقے سے ادا کر رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کی نیت دیکھتے ہوئے اس کو اس حساب سے اجر بھی دیں گے. تو ایک چیز اور یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو چھوٹے جانور ہیں وہ اکثر لوگ اپنے گھروں میں پالتے ہیں پورا سال یا 6 مہینے, اور اس کے بعد عید پہ لا کے مویشی منڈیوں میں فروخت کر دیتے ہیں. لیکن جو بڑے اور مہنگے جانور ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی فارمز انوالو ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی کمرشل اینٹیز انوالو ہوتی ہیں جو ان جانوروں کو ایک خاص انداز میں ان کی پرورش کرتی ہیں, انہیں فیڈ کرتی ہیں, اور اس کے بعد ان کو مختلف لحاظ سے, اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے, وزن کے لحاظ سے, نسلوں کے لحاظ سے ان کو تیار کرتی ہیں. تو اگر آپ بڑے جانور پہ ان کو ایک لگژری آئٹم کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہوئے اس پہ زیادہ پرسنٹیج ٹیکس کی لگائیں گے بھی, تو آئی ایم شیور کہ ان بزنسز کو یا ان کے خریداروں کو وہ جو آپ کا 10-20 لاکھ روپے پیچھے اگر آپ نے 1-2 لاکھ روپے ٹیکس بھی لگا دیے تو وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوگا. اب دوبارہ آتے ہیں اپنی کیلکولیشن پہ. لاکھ روپے ایوریج ایک جانور کو کنسیڈر کرتے ہوئے اور 30 لاکھ جانوروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے جو کیلکولیشن کی تھی وہ 300 بلین روپے کی تھی, یعنی 300 ارب کی, جس میں سے 3% ٹیکس اگر لیا جائے صرف تو وہ تقریباً 9 ارب روپے بنتا ہے. 9 ارب 9 بلین روپے. اب 9 ارب روپے سے اگر سوچا جائے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, تو آپ 5-6 ہاسپٹل بنا سکتے ہیں, آپ 100 سے 150 کلومیٹر کی سڑک بنا سکتے ہیں, آپ 100-150 اسکول بنا سکتے ہیں, تعمیر کر سکتے ہیں, آپ سولر پاور جنریٹ کرنے کے لیے پارک بنا سکتے ہیں, ونڈ انرجی سے چلنے والے پیدا ہونے والی بجلی آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں, ونڈ پاور پلانٹس بنا سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے کسان جو اس وقت گندم پروڈیوس کر کے مصیبت میں پھنس گئے, آپ ان کو سبسڈیز دے سکتے ہیں, ادویات پہ سبسڈیز دے سکتے ہیں, آپ ان کے جو فرٹیلائزر ہیں ان پہ سبسڈی دے سکتے ہیں, مشینری پہ سبسڈی دے سکتے ہیں, بجلی کے بلوں پہ سبسڈی دے سکتے ہیں. ایک عام تنخواہ دار آدمی جس کی تنخواہ 50-60-70 ہزار روپے ہے اور اس کا مہینے کا گرمیوں میں بجلی کا بل 30-35 ہزار روپے آتا ہے, آپ اس طبقے کو مراعات دے سکتے ہیں, اس کو سبسڈی دے سکتے ہیں. 9 ارب روپے صرف عید کی ایکٹیویٹی ہے جو سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے, اور یہ بھی ہم نے اس کو لیس دین 50% پہ رکھ کے کیلکولیشن کی ہے. اگر آپ اس کو ایک فل فلیج ایکٹیویٹی کے طور پہ دیکھیں تو یہ 9 ارب 18-20 ارب 25 ارب تک یہ ٹیکس کلیکشن جا سکتی ہے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ادارے سنجیدہ ہوں, حکومت سنجیدہ ہو, اور ٹیکس کلیکشن اس لیے نہ کی جائے کہ وزراء کو اور امراء کی جیبوں میں جائیں اور ان کو مراعات دی جائیں اور ان کو مفت بجلی فراہم کی جائے, بلکہ ٹیکس کلیکشن اس لیے کی جائے کہ اگر ایک شخص جو 50 ہزار روپے کا بکرا خرید رہا ہے اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو 10 لاکھ روپے کا جانور قربانی کا خرید رہا ہے, ان سے جب ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا تو اس سے جو لوور انکم گروپ ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے گا, ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کیے جائیں گے, سہولیات فراہم کی جائیں گی, انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے گا. اب دوسری طرف آتے ہیں اور لیدر انڈسٹری کی بات کرتے ہیں. لیدر انڈسٹری پاکستان میں سالانہ $950 ملین کا فارن ایکسچینج لے کر آتی ہے. پاکستان کی بنی ہوئی لیدر گڈز کو پوری دنیا میں پسند بھی کیا جاتا ہے, اور کچھ برانڈز ایسے ہیں, کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو بڑی فائن کوالٹی کی پروڈکٹس جو ہے وہ دنیا میں ایکسپورٹ کرتی ہیں. اور یہ انڈسٹری تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں, جابز ہیں, وہ بھی پاکستان میں اس انڈسٹری نے فراہم کی ہوئی ہیں. یا اس کو یوں کر دیتے ہیں کہ لیدر انڈسٹری پاکستان میں 10 لاکھ کے قریب لوگوں کو روزگار مہیا کرتی ہے. اس لیدر انڈسٹری کا جو ٹوٹل را مٹیریل ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے, اس کا 25%
بڑی عید عید الاضحیٰ پہ اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اس 25% را مٹیریل میں سے ایک بڑی تعداد کھالوں کی وہ ضائع ہو جاتی ہے، صرف اس لیے کہ اکثر لوگ اس کو پلاسٹک کے تھیلوں میں، پولیتھین بیگز جو ہوتے ہیں ان میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، یا اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں، یا کسائی حضرات جو ہیں وہ اناڑی ہوتے ہیں اکثر، اور وہ جانور ذبح کرتے ہوئے اس میں کٹ لگا دیتے ہیں، اس کھال کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنا ایک قومی فریضہ سمجھ کے اس کھال کو پروٹیکٹ کریں، اس کھال کو کسائی کو بھی یہ ہدایت کریں کہ وہ کھال کو خراب نہ کرے، اور اس کے بعد اس کھال کو آپ اگر ٹائم زیادہ ہے، کیونکہ کلیکشن کرنے والی ٹیمز، NGOs اور حکومتی جو اہلکار ہوتے ہیں صفائی وغیرہ پہ جو مامور ہوتے ہیں، وہ اکثر آپ کے پاس شام کو آتے ہیں، اور گرمیوں کا موسم ہے تو کھالیں خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بکرے کی کھال ہو یا بڑے جانور کی ہو، آپ اس کو نمک لگا کے اس کو رکھ دیں، کسی کھلی جگہ پہ اس کو چھوڑ دیں۔ چھوٹے جانور کی جو کھال ہے اس پہ تقریباً 3 سے 4 کلو نمک جو ہے اس پہ لگتا ہے، اندر والی اس کی جو سائیڈ ہے اس پہ، اور بڑے جانور کی اگر کھال ہے تو اس پہ 8 سے 10 کلو نمک جو ہے اس پہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ پھر وہ بے شک شام تک آپ کے پاس کسی سایہ دار جگہ پہ پڑی رہے، اور جب حکومتی اہلکار آئیں، جو صفائی پہ مامور ہیں، آپ کی جو علاقے کی جو میونسپلٹی کے سٹاف ہے وہ آتا ہے، یا کوئی NGO کے لوگ آتے ہیں، یا ایون دینی مدارس جو ہیں ہمارے ہاں، آپ ان کو کھال دیں۔ ان کو ویسے بھی ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، وہ فنڈز جنریٹ انہی چیزوں سے کرتے ہیں، تو آپ ان کو کھال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے کوشش کریں کہ ڈیمیج کیے بغیر جو ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ تک پہنچائیں اس کو۔ دوسرا ایک چیز یہاں پہ میں اور مینشن کروں گا کہ ہمارے ہاں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بہت کم سوچ جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ کھال اگر ضائع ہو جاتی ہے اور یہ کھال زمین میں چلی جاتی ہے تو یہ ڈیکمپوزیشن کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتی ہے، جو کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ اور کلائمیٹ چینج جو آج کل گلوبل وارمنگ کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک بڑا کنٹریبیوشن ہو جائے گا اس کا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کھال کو ضائع کریں اور وہ زمین میں جائے اور وہ ڈیکمپوز ہو اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرے، یہ بہتر ہے کہ وہ کھال ریسائیکل ہو جائے۔ اور وہ کھال ریسائیکل کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ کے قربان کیے ہوئے جانور کی کھال سے بیگز بن جاتے ہیں، بیلٹس بن جاتے ہیں، والیٹس بنتے ہیں، جوتے بنتے ہیں، تو وہ کھال جس نے زمین میں پڑے رہنا تھا اور صرف کچرے کے طور پہ، کوڑے غلاظت کے طور پہ اس نے گل سڑ جانا تھا، اب وہ ایک ایسی چیز میں کنورٹ کر دیا گیا ہے کہ جو اگلے 5 سال 10 سال کے لیے استعمال ہوگی۔ تو ایک بہت بڑا حصہ جو گاربیج ہے، جو ویسٹ ہے، آپ وہ بھی بجائے اس کے کہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بنے، آپ اس کو بھی ایک طرح سے ریسائیکل کرنے میں مدد دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے۔ ایک طرف مویشی منڈی کے ٹیکسیشن اور اکنامکس کے حوالے سے، اگر حکومت چاہے تو مویشی منڈیوں کو ریگولیٹ کر کے بائر اور سیلر دونوں سے ایک مناسب سی پرسنٹیج لے کے بہت بڑی اماؤنٹ اکٹھی کر سکتی ہے، جس کو بہت سے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پہ لگایا جا سکتا ہے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے مویشی منڈیوں سے اس پہ نظر رکھی جا سکتی ہے، اس کو آبزرو کیا جا سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو لگژری کے طور پہ بہت مہنگے جانور خریدتے ہیں اور بڑے شوق سے خریدتے ہیں، ان کو اس لگژری پہ ایک بہتر، ایک بڑی ٹیکس سلیب رکھ کے ان کو جو ہے وہ ایک لگژری آئٹم کے طور پہ بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بھی ایک اچھی انکم جو ہے وہ گورنمنٹ ادارے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی ادارے، خاص طور پہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ان کا ان لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے، اور ان کو اتنا ایکوپ کیا جائے کہ وہ مویشی منڈیوں پہ نظر رکھ سکیں، ان کی ٹیمز بنائی جائیں، ان کو ہیومن ریسورس پرووائڈ کیا جائے، ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، تاکہ جب یہ عید کی ایکٹیویٹی ہو تو وہ پورا ایک جو 15-20 دن کا وہ جو ایک ٹائم پیریڈ ہے اس میں یہ مکمل طور پہ سپریڈ ہو جائیں پورے ملک میں، اور مویشی منڈیوں پہ جو بڑے بازار ہیں، جو مین منڈیاں، ان پہ نظر رکھی جا سکے۔ دوسری طرف جو لیدر کا پہلو میں نے آپ کو بتایا، لیدر انڈسٹری کا اور کھالوں کا، اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی جو بچی ہوئی کھال ہے، ایک تو وہ کسی کے کام آ سکے، اور قربانی کے جانور کی کھال ویسے بھی کسی کام میں لانا، کسی مصرف میں لانا، یہ آپ پہ فرض ہے، آپ کی قربانی تبھی مکمل ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اس کھال کو محفوظ کر کے لیدر پروڈکٹ میں کنورژن میں جب مدد کرتے ہیں تو آپ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ عید انجوائے کیجیے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسیوں کو بھی یاد رکھیے گا
جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں، خفا ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور باربیکیو پارٹیز پہ اپنے دوستوں کو اور ناراض ہوئے ہوئے رشتہ داروں کو ضرور انوائٹ کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، عید مبارک، خدا حافظ۔